Episode 12. 18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती थी जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और बहन एलीट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी को भी उसी क्लास के किसी घर से आना था। उसकी बेटी भी उसी क्लास की होती। रेड लाइट एरिया की औरतें, इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। उसे यकीन था अकड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए अबरुओं के साथ वो उस मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तस्लील करता नाकाफी थी। अब किस्मत ने क्या किया था? 7 पर्दों में रहने वाली उस औरत को, जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। उससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो उसका ग्राहक था। सालार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? उसने अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी? किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों के एवज बिक सकेगी? नहीं। माँ, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की जबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकूहा, एलीट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारगला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब, मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहां नहीं आया हूं। सालार ने मध्यम आवाज में उस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए? कोई ड्रग? मैं सबको सप्लाई कर सकता हूं। आकिफ ने एक कदम रोक कर कदरे उखड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा ना जरूरत नहीं है, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माज़ी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेडरूम पर नींद दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल नसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल उस वक्त इमामा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। उससे जाकर साफ साफ कह दो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल नसर का ये पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते हुए इमामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूं और अब एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है। उसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सलार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल नसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं देगा, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ कर फंसे। मैंने उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही, मगर उसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब्त जुमलों में वजाहत दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी, दर्द की एक तेज मानूस सी लहर। मिग्रेन, आधे सर का दर्द, मिग्रेन,
मिग्रेन का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ भींचते हुए उसने बेइख्तियार अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गली के पेचोखम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम उसके लिए और इमाम हाशिम के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया था। उसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सुनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीख सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सलार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने की भी रवादार नहीं। सलार सीधा हो गया। उसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियाँ बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थीं और इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। उनकी सिमट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद उनकी खस्ता हालत को जांच सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उस दीवार की सिमट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुलते ही पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहाँ कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाज़ा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहाँ रुका, फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ से बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहां खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिफ कहाँ गया था वो नहीं जानता था। उसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाज़ा खुलता और इमामा हाशिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं उसका सामना यहाँ कैसे करूँगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाज़ों पर नज़र डालते हुए चलता जा रहा था। जब उस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज़ में बोला, यहाँ आओ। सालार के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सालार दरवाजे तक पहुँचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए वो कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ आकिफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है, बेइख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाज़ा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया। एक और दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सनोबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसी लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो वहाँ से भाग जाए, अभी इसी वक्त। सरपट इधर उधर देखे बगैर इस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक ना करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अक़ब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उससे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ़ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निकला। उसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। यह है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नजरें जमाए हुई थी। इमामा, वो बेहिस हरकत उसे देखता हुआ बड़बड़ाया। हाँ इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदों में था। वो तवाइफ के कोठे पर सजदे करने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा उसे कंधे से पकड़ कर हिला रहा था। सालार सजदों में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाओ। सनोबर घबराते हुए तेजी से बेडरूम के सिरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास लेकर सालार के पास आकर खड़ी हो गई। सालार साहब, आप पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की दहलीज को ठोकर लगाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ न लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए
हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया, इमामा से मिलना था तुम्हें। आकिफ ने उसे याद दिलाया, ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो उल्टे कदमों कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी। सीढ़ियां अब भी उसी तरह तारीक थी, मगर इस बार वो जिस जहनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो वो सीधा नीचे जा गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह उसने दोबारा उसी तरह भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर जमीन बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था, उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया था, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए उसे बेइख्तियार उबकाई आई। वो थड़े पर बैठे बैठे झुक गया था। वो उबकाइयाँ करते हुए भी उसी तरह रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशेई ज़रूरत से ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मुहज्जिब दिखाई दे रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हालो अहवाल जानने का रवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहां नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कांधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगही नहीं दी गई, सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहां ना देखकर वो इस हालत में जहां पहुंचा था, वो उसे वहां देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता। इंसान को इंसान रखना उसे आता था, कभी गजब से, कभी एहसान से। वो उसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी जिंदगी के उस स्याह बाप पर इतना पछतावा, इतनी नफरत नहीं हुई जितनी उस वक्त हो रही थी। क्यों आता था मैं यहाँ पर? क्यों खरीदता था मैं उन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलक रहा था। अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूं तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूं मुझे अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होना है, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी बाजार में ना फेंक। वो रोते हुए रुका। कौन सा इंकिशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत। वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया, क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी। क्या ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है मुझे कि मैं उसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? उसे लगा वो वहां से कभी नहीं उठ पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूं। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे, और उस बाजार में उस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के अंदर कहीं बहुत ऊंची जगह रखा था, वहां जहां खुद मैं भी उसको महसूस नहीं कर पा रहा था। चेकमेट। 150 प्लस IQ लेवल का वो मर्द मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा जख्म था जो वहां बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ थी जो उसे सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने उसे कहां बरहना किया था? उसे क्या याद था, क्या लिया था? वो उठकर वहां से चलने लगा। उसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों की नजरों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपने वजूद से कभी जिंदगी में इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हो रही थी।
وہ ریڈ لائٹ ایریا کی اس زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئی تھیں۔ وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اور اب جس خوف نے اسے اپنے احسار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی، مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی، میگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا، گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے آواز آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مزمحل تھکن سدا، مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹرز نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اس کے لیے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپ تھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ اسپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کوہنیوں پر بھی کچھ بریوزس، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں حصے میں کچھ چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں۔ جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے ہوئے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ میگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھکایا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا دقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرنکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ مائیگرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں، سالار نے اس کی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔
2-4 दिन आराम करो, यहीं रहो लाहौर में, फिर चले जाना। अच्छा, फिर तुम पापा या मम्मी को इत्तला मत देना। फुरकान ने कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखा। उसके माथे पर चंद बल आ गए। अच्छा, और कुछ? ट्रंकुलाइज। फुरकान उसे सोचते हुए देखने लगा। मैं रहूं तुम्हारे पास? फायदा, मैं तो अभी सो जाऊंगा, तुम जाओ, मैं उठूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। उसने बाजुओं के साथ अपनी आंखें ढांप लीं। उसके अंदाज में मौजूद रूखेपन और सर्द महरी ने फुरकान को कुछ परेशान किया। उसका रवैया बहुत एबनॉर्मल था। मैं समीर से बात करता हूँ, मगर ट्रंकुलाइजर चाहिए तो पहले तुम्हें कुछ खाना होगा, फुरकान ने उठते हुए 2 टोक अंदाज में कहा। सालार ने आंखों से बाजू नहीं हटाया। दोबारा उसकी आंख जिस वक्त खुली उस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था, उसके पास कोई भी नहीं था। जिस्मानी तौर पर सुबह से ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी टांगों से कंबल परे हटाकर उसने लेटे लेटे बाएं टखने और घुटनों में उठती टीसों को नज़रअंदाज करते हुए टांगों को सुकेड़ लिया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इतनी घुटन जैसे किसी ने उसके सीने को जकड़ लिया हो। वो उसी तरह लेटे लेटे छत को घूर रहा था। फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया। वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सालार ने दरवाज़ा खोल दिया। फुरकान को देखकर वो हैरान हुआ। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सालार, फुरकान उसे देखते ही नाराज़ी से बोलने लगा। यूं किसी को बताए बगैर समीर के क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो लंगड़ाता हुआ एक बार फिर अपने बैग के पास आया जिसमें वो अपनी चीज़ें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका। हाँ, सालार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। कहाँ? सालार ने बैग की जिप बंद कर दी और बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद। फुरकान उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। नहीं, सालार ने उसे देखते हुए कहा। फिर? कराची जा रहा हूँ। किस लिए? फुरकान ने हैरानी से पूछा। फ्लाइट है मेरी, पेरिस की। पेरिस की? हाँ, 4 दिन बाद है तुम्हारी फ्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फुरकान उसे देखने लगा। समीर का अंदाज़ा ठीक था। उसके चेहरे के तासुरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहाँ। क्या काम है? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलकें झपकाए बगैर चुपचाप उसे देखता रहा। फुरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सालार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्द महरी थी, यूं जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, उसे और अपने आप को भी। वो डिप्रेस था। फुरकान को कोई शुबा नहीं था, मगर उसका डिप्रेशन उसे कहाँ ले जा रहा था फुरकान ये जानने से कासिर था। तुम्हें आखिर परेशानी क्या है सालार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सालार ने तवक्कुफ किया, फिर कंधे झटके। कोई परेशानी नहीं है। तो फिर? सालार ने फुरकान की बात काट दी। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार इस तरह हो जाता है मुझे। मैं डॉक्टर हूँ सालार, फुरकान ने संजीदगी से कहा। माइग्रेन कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं था। तो तुम बताओ और क्या वजह हो सकती है? सालार ने उल्टा उससे सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सालार पल के झपक नहीं सका। फुरकान कहाँ जा पहुँचा था? हाँ, वो नहीं जानता था कि उसने नहीं क्यों नहीं कहा था। किसी में इन्वॉल्व हो तुम? फुरकान को अपने अंदाजे के सही होने पर जैसे यकीन नहीं आया। हाँ। फुरकान बहुत देर चुप बैठा उसे देखता रहा, यूं जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसके साथ इन्वॉल्व हो? तुम उसे नहीं जानते। शादी नहीं हो सकी तुम्हारी उसके साथ? सालार उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, हो गई थी। उसके लहजे में आँच थी। शादी हो गई थी? फुरकान को फिर यकीन नहीं आया। हाँ, फिर तलाक हो गई? उसने पूछा। नहीं। तो? सालार के पास आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस क्या? सालार उसके चेहरे से नजरें हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में मौजूद दिल की लकीरों पर फेरता रहा। क्या नाम है उसका? फुरकान ने मध्यम आवाज में उससे पूछा। वो एक बार फिर इस तरह की लकीर को छूते हुए बहुत देर तक खामोश रहा, बहुत देर। फिर उसने कहा, इमाम हाशिम। फुरकान ने बेइख्तियार सांस लिया। उसे अब समझ में आया कि वो उसकी छोटी बेटी को ढेरों के हिसाब से तोहफे क्यों दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब से सालार से उसकी शनासाई हुई थी और सालार का उसके घर आना जाना शुरू हुआ था, सालार और इमामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान से जाने के बाद भी उसे वहाँ से कुछ न कुछ भिजवाता रहता था, मगर फुरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी, तो कभी इमामा का नाम नहीं लेता था, और वो खुद कभी उससे बात करता तो उसे नाम के बगैर मुखातिब करता रहता। फुरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अब इमामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों उसका नाम नहीं लेता था। वो अब रुक रुक कर बेरब्त जुमलों में मध्यम आवाज़ में उसे अपने और इमामा के बारे में बता रहा था। फुरकान दम साधे सुन रहा था।
جب وہ کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت، تم اسے بھول جاؤ۔ اس نے بالآخر کہا، سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے، پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو، تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے جلال کے بارے میں بتایا، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہیں کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا۔ اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف ہوتے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن اب وہ جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرنکولائزر کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا، وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک دیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگے جاں سے لاکھ قری سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جاں دینی ہے ایک دن، وہ کس طرح، وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچے در پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ شاعری، کلاسک میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں کی ورث کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ کی یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہ یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی۔ وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سالار یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کے اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ وہ جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے۔ جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کسی بھی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھی،
اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھیں۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کریئر کی اس اسٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنے اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی، بزنس نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی، وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا جواب اکٹھا کر دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر رہ نہیں پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدل ڈالی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں بھی کام کر کے دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید۔ سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچیور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا جو آئی بی اے، لمس اور فاسٹ جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا، وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے، اور سیمینارز میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارا کرتا تھا
اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اس سے کہا تھا، اور وہاں گزارے جانے والے دن اسے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کرنے کے دوران دوسرے ایشیائی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والے لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں 10ویں 12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں، اپنی آدھی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرت میں مبتلا ہو کر۔ کون سی اخلاقیات سکھاتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دل سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہوتا ہے؟ اور ہم لوگوں کی بھوک مٹانے کے بجائے مسجدوں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں، عالیشان مسجدیں، پرشکو مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی سڑک پر 10-10 مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو، وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں، اور جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے۔ بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی، بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھواتے، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے، مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جاتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دیتے، میں فصل کاٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس ہماری مرضی جب تک چاہے اندر رکھیں۔ تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذات جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں میں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا پڑتا ہے۔ آپ ایک سائیکل لے دیں، مہربانی ہوگی۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں کے لیے معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا، مہینے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رقعے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سدھ صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا۔ بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو
بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کچھ عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی تھی۔ واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا۔ سالار آخر میں کہتا، کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزرا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر سبتیلی اس کو پتہ نہیں کہ نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سبتیلی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجہ خاص کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو اسے نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کے ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر سبتیلی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنے منتیں کراؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر۔ حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریب کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اسی لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا، سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شیفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤزز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسا تھے۔ مگر پھر مہندی کے رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کے رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک لیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح کونے میں بیٹھے ہو؟ طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔
تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدر ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں بھی وہ ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے ہونا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدر بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا۔ انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کی کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبے، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور یہ پھر سلسلہ، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبط علی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمراں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنی انگلیوں کی ہاتھوں سے دائیں کن پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا، یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب اس اپنی کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جد و جہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ بھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بے وقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدر افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر سبط علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کے بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ
اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کے بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا، اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسہ کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھایا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال النصر ہیں۔ سالار کو شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال النصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال النصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال النصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزا ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھی۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا، تم بیٹھو میں چلا جاتا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے، چلو اگر اتنی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ جانے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال النصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس سے ملے تھے۔ جلال النصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہاری جیسی شہرت والے بینکرز کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جلال النصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ نہیں بول سکا، اسے توقع نہیں تھی جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خراٹ آدمی ہے، ہم لوگ اس کو قصائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8 سال میں اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال النصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔
سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں، تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے کہا، حسد تو میں نہیں کر سکتا۔ سالار عجیب انداز سے مسکرایا، یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا، تبھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے قصائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو نہیں صرف اس سے محبت ہوئی، کسی سے نہیں صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں تم جلال النصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا۔ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی اگر یہ پتا ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، تم نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہار دوں اس کے بارے میں؟ سالار نے قدر خفگی سے کہا، وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں گا، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، پھر اسے بھول جاؤ۔ فرقان نے بڑی سہولت سے کہا، کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سالار نے ترکی بترکی کہا، سالار اب بہت سال گزر گئے، تم آخر کتنی دیر اسی طرح لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس کی تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا، شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی پکڑ کر زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا، فرض کرو دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی تھی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپینسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپینسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپینسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپینسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس سے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے قریب اسلام آباد سے آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کے اطراف نظر دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔
वहां लिखे हुए गांव के नाम ने उनकी तवज्जो अपनी जाने मबसूल कर ली। सालार सिकंदर के हवाले से वो नाम उनके लिए आशना नहीं था। ड्राइवर जब टायर बदलकर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो सिकंदर उस्मान ने कहा, इस गांव में चलो। उन्हें अचानक ही तजस्सुस पैदा हुआ उस स्कूल के बारे में जो सालार सिकंदर पिछले कई सालों से वहां चला रहा था। पक्की सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट में वो गांव के अंदर मौजूद थे। आबादी शुरू हो चुकी थी, कुछ कच्ची पक्की दुकानें नजर आने लगी थी। शायद ये गांव का कमर्शियल एरिया था। यहाँ नीचे उतरकर किसी से पूछो कि सालार सिकंदर का स्कूल कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने ड्राइवर को हिदायत कर दी। उस वक्त उन्हें याद आया था कि उसने कभी उनके सामने स्कूल का नाम नहीं लिया था, और जहाँ उनकी गाड़ी मौजूद थी वहाँ आसपास किसी स्कूल के आसार नजर नहीं आ रहे थे। गांव के लोगों के लिए चंद साल पहले सिकंदर उस्मान की गाड़ी बेहद इश्तियाक ये तजस्सुस का बाइस बनती, मगर पिछले कुछ सालों में सालार और फुरकान की वजह से वहाँ वक्तन फवक्तन गाड़ियों की आमदोरफ्त होती रहती थी। ये पहले की तरह उनके लिए ताज्जुब खेज नहीं रही थी, मगर वो गाड़ी वहाँ से हमेशा की तरह गुजरने के बजाय जब वहीं खड़ी हो गई तो यकदम लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ। सिकंदर उस्मान की हिदायत पर ड्राइवर नीचे उतरकर पास की एक दुकान की तरफ गया और वहाँ बैठे चंद लोगों से स्कूल के बारे में पूछने लगा। यहाँ सालार सिकंदर साहब का कोई स्कूल है? अलग सलेक के बाद उसने पूछा। हाँ जी है, ये इसी सड़क पर आगे दाएं तरफ मोड़ मुड़ने पर बड़ी सी इमारत है, एक आदमी ने बताया। आप उनके कोई दोस्त हैं? उस आदमी ने जवाब के साथ साथ सवाल भी किया। नहीं, मैं उनके वालिद के साथ आया हूँ। वालिद? उस आदमी के मुंह से बेसाख्ता निकला और वहाँ बैठे हुए तमाम लोग एकदम सिकंदर उस्मान की गाड़ी की तरफ देखने लगे। फिर उस आदमी ने उठकर ड्राइवर से हाथ मिलाया। सालार साहब के वालिद आए हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, उस आदमी ने कहा, और फिर ड्राइवर के साथ गाड़ी की तरफ आने लगा। वहाँ बैठे हुए बाकी लोग भी किसी मामूल की तरह उसके पीछे आए। सिकंदर उस्मान ने दूर से उन्हें एक ग्रुप की शक्ल में अपनी तरफ आते देखा तो कुछ उलझन का शिकार हो गए। ड्राइवर के पीछे आने वाले आदमी ने बड़ी अकीदत के साथ खिड़की से अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिकंदर उस्मान ने कुछ तजब्जुब के आलम में उससे हाथ मिलाया, जबकि उस आदमी ने बड़े जोश खरोश से दोनों हाथों के उसके साथ आने वाले दूसरे आदमी भी अब यही कर रहे थे। सिकंदर कुछ उलझन के अंदाज में उनसे हाथ मिला रहे थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब, पहले अधेड़ उम्र आदमी ने अकीदत भरे अंदाज में कहा। आपके लिए चाय लाएं या फिर बोतल? वो आदमी उसी जोशो खरोश से पूछ रहा था। ड्राइवर अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस रास्ता ही पूछना था, उन्होंने जल्दी से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो आदमी और उसके साथ खड़े दूसरे लोग वहीं खड़े गाड़ी को आगे जाते देखते रहे। फिर उस आदमी ने कदरे मायूसी से सर हिलाया। हाँ, सालार साहब की और ही बात है, वो कुछ भी खाए पिए बगैर यहाँ से इस तरह जाते थे। एक आदमी ने एक दूसरे आदमी ने तायीद की। वो लोग अब वापस कदम बढ़ाने लगे। सालार गांव में मौजूद उन चंद दुकानों के पास ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया करता था और फिर वहाँ मौजूद लोगों से मिलते उनकी पेश करदा छोटी मोटी चीज़ें खाता पीता वहाँ से पैदल 10 मिनट में अपने स्कूल चला जाता था। वो लोग मायूस हुए थे। सिकंदर उस्मान ने तो गाड़ी से उतरने तक का तकल्लुफ नहीं किया था, खाना पीना तो दूर की बात थी। गाड़ी अब मोड़ मुड़ रही थी और मोड़ मुड़ते ही ड्राइवर से मजीद कुछ कहते कहते सिकंदर उस्मान खामोश हो गए। पिछली सीट पर बैठे विंड स्क्रीन के पार नजर आने वाली वसी और अरीज इमारत उन छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानों और खिलते खेतों के दरमियान दूर से भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी थी। सिकंदर को अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ इतना बड़ा स्कूल चला रहा था, मगर उनको दम्बखुद उस स्कूल की दूर तक फैली हुई इमारत ने नहीं किया था, बल्कि स्कूल की तरफ जाती हुई सड़क पर लगे उस साइन बोर्ड ने किया था, जिस पर तीर के एक निशान के ऊपर जली हरूफ में उर्दू तहरीर था, सिकंदर उस्मान हाई स्कूल। ड्राइवर गाड़ी स्कूल के सामने रोक चुका था। सिकंदर उस्मान ने गाड़ी से उतरकर उस इमारत के गेट के पार इमारत के माथे पर चमकते हुए अपने नाम को देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। सालार सिकंदर ने एक बार फिर उन्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं रखा था। गेट बंद था, मगर उसके दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहां रुकते ही देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, जरा स्कूल देखना चाहते हैं। ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हुनूज उस स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा।